بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج سے انشاءاللہ العزیز حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کی ازواج کے بارے میں اور ان کے جو صاحبزادے تھے، اس حوالہ سے ہماری گفتگو آج سے شروع ہوگی۔ تو پیچھے حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام جو گئے، ان کی گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ وہ جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ تو آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ عز و جل کے محبوب بندوں سے نسبت اور ان سے نسبی ازدواجی کسی قسم کی رشتہ داری بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہوتی ہے، مگر یاد رہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور جو مسلمان نہ ہو شریعت کے نظر میں وہ کسی فضیلت اور تعظیم و تکریم کے لائق نہیں ہوتا، اور قیامت کے روز بھی اس کو کوئی چیز جہنم کے دردناک عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ یہاں ایک ایسی بد نصیب عورت کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو قسمت نے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں حاصل کرنے کا بہت بڑا موقع دیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اسلام کے مقابلے میں کفر کا راستہ اختیار کیا، اور یہ عظیم موقع غفلت اور اللہ پاک کی نافرمانی میں گزار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جو ہیں، پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ان کی ایک زوجہ کا نام واحلہ تھا۔ آئیں گفتگو سماعت فرمائیں کہ واحلہ کون تھی۔ یہ بد نصیب عورت واحلہ تھی، اس کو ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی نسبت حاصل ہوئی، اور کئی برس آپ علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہی۔ اگر چاہتی تو اس برکت سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتی، لیکن اپنی شقاوت اور بدبختی کے باعث اس نے کچھ اثر نہ لیا، بلکہ زوجہ ہونے کی نسبت کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ مل کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے میں لگی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی اس کی ادار ثانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اپنی قوم میں جھوٹا پروگندہ کرتی تھی۔ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون ہیں یہ کہا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کو کہتی کہ یہ مجنون ہیں۔ ایک دفعہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ کا رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ فرمایا ہاں ضرور کرے گا۔ کہنے لگی تو کب کرے گا؟ ارشاد فرمایا جب تو نور سے پانی ابلے گا، یہ میری مدد کی شان ہوگی، یہ میری مدد کی نشانی ہوگی۔ یہ بات سن کر وہ بدبخت عورت قوم کے پاس گئی اور معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، اے لوگو، اللہ کی قسم وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کا خیال ہے کہ جب تنور سے پانی ابلے گا تب ان کا رب ان کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ واحلہ بد نصیب عورت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی اور ان کی شان میں توہین کے الفاظ کہتی تھی۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی نسبت حاصل تھی، اور برسوں یہ آپ علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہی، مگر اس کی بد نصیبی دیکھیے کیسی عبرت کی بات ہے کہ ایمان نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں ہی مر گئی، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کی حقدار بنی۔ غور کیجئے اس کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی توہین، اللہ کے نبی کی بے ادبی، اللہ کے نبی سے بغض و عداوت۔ یہ بد نصیب عورت اپنی قوم میں جھوٹا پروگندہ کرتی تھی کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ کفر پر خاتمہ ہوا،
اور دنیا میں بھی بعد والی قومیں کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ جی ہاں، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم کو ہلاک کرنے کے لیے عذاب الہی طوفان کی صورت میں آیا تو یہ بد نصیب عورت بھی عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئی۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس طوفان کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ یہ طوفان کیسے آیا اور کتنے بڑے پیمانے پر آیا، انشاءاللہ العزیز پیاری اسلامی بہنوں اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ طوفان نوح کا جو مختصر واقعہ